کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہتے تھے کہ آپ نمازوں میں، روزوں میں، زکاتوں میں، حج کے ایاموں میں اور دیگر چیزوں میں اللہ کو حاضر، اللہ کو ہر جگہ موجود پانے والے، اللہ کو اپنے اندر بیٹھانے والا آپ تصور کریں، اللہ کو خالق مالک غوث اعظم تصور کرنے والا آپ مانیں، تب جا کر آپ کامیاب ہوں گے۔ لوگوں نے انکار کیا، چونکہ مکہ مکرمہ میں 360 بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ، لات و عزا کو ماننے والے لوگ، حبل کو ماننے والے لوگ، اپنے اپنے قبیلے کے معبودان کو ماننے والے لوگ، نبی پاک علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرایا اور کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ ایسا آدمی ہے کہ ہمیں ایک معبود کی طرف بلا رہا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ انہیں دعوت قبول کرنے سے انہوں نے انکار سیدھے سے کر دیا۔ اَإِنَّ لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِلشَّاعِرِ مَجْنُونَ، اللہ کے رسول کو کہا ان لوگوں نے کہ اے نبی، ہم تیری بات پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم تجھے نبی اپنانے والے نہیں ہیں، ہم تیری کتاب پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم تیرے راستے پر چلنے والے نہیں ہیں، تو پاگل ہے، تو دیوانہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان گالیوں کے باوجود، ان چیزوں کے باوجود اللہ کے رسول نے اپنے آپ کو سہن کروایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو بنانے کے لیے توحید کی تعلیم پر جتنے اوقات صرف کیے، کسی چیز میں اتنی اوقات نہیں لگائے اللہ کے رسول نے۔ اسی لیے مسلمان بھائیوں، اگر آپ کا ایمان کو چار چاند لگانا چاہتے ہیں، آپ کے ایمان میں مزید اضافہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے اندر عقیدے کی درستگی ہونی چاہیے۔ آج لوگ وہاں جاتے ہیں جہاں لوگ نذر و نیاز چڑھاتے ہیں، ان کے پوجے میں اور ان کے میلوں اور ٹھیلوں میں شراکت کرتے ہیں، اپنی شراکت اور پارٹنرشپ جماتے ہیں، اپنی دکانیں بٹھاتے ہیں، جہاں غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے، غیروں کے نام سے چڑھایا جاتا ہے۔ ایسی مقامات پر، ایسی جگہوں پر آج مسلمان دھڑکنے سے جا رہے ہیں۔ اب بھلا بتائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول تاجر تھے، اللہ کے رسول خود تجارت کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے تجارت کا جو راستہ بتایا ہے وہ امانت کا راستہ ہے۔ اللہ کے رسول اگر ایسا ممنوع نہ قرار دیا جاتا تو اللہ کے رسول غیروں کے میلے میں جا کر اپنی دکانیں چمکاتے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے ان چیزوں سے روکا ہے، اپنے بچوں کو بھی روکا ہے۔ اس سے دین بگڑتے ہیں، معاشرے بگڑتے ہیں، بچوں کے ذہنی توازن بگڑتے ہیں، اخلاق بگڑتے ہیں، اور اس سے سب سے بڑی چیز جو بگڑنے کی ہے وہ عقیدے بگڑتے ہیں۔ اسی لیے میرے مسلمان بھائیوں، ایسے مقامات پر جانے سے اپنے آپ کو روکیے۔ آج مسلمانوں میں بدعقیدگی اتنی پھیل گئی ہے کہ آج مسلمان اپنے خصوص جو مخصوص رسم و رواج ہیں، ان رسم و رواج کو چھوڑ کر، عقیدے کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر، شریعت کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے کو اپنانے پر مجبور ہیں۔ معاشرے کو بنانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری تعلیم دی، جو دوسرا سبق پڑھایا لوگوں کو، وہ اطاعت اللہ اور اطاعت رسول کا طریقہ تھا، کیونکہ اللہ رب العالمین اسی چیز کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے اور تمام مسلمانوں کو کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واحذروا فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین۔ کہ لوگوں، اے ایمان والو، مخاطب صرف اور صرف ایمان والوں کو کیا ہے، چونکہ اطاعت کا پہلو کو اپنانے والا، اطاعت کے راستے کو اپنانے والا کوئی غیر نہیں ہوتا ہے بلکہ ایمان والے ہی ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے ٹکڑے سے یہ واضح کر دیا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر ایمان لے آؤ، اطاعت کرو۔
وحذروا، اور ڈرو ان چیزوں سے، اور جان لو، اتنا یقین رکھو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، کہ ہمارے رسول کے ذمے صاف صاف پہنچا دینا۔ اللہ کے رسول غمگین ہو جایا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے لوگ معدود چند ہوتے تھے، کچھ تو ایمان لاتے تھے لیکن پھر مرتد ہو جایا کرتے تھے، کچھ اللہ کے رسول کو نیچا دکھانے کے لیے بھی اطاعت کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول کو فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہ آپ اپنے نفس کو ہلاک میں مت ڈالیے ان لوگوں کی وجہ سے جو آپ کی اطاعت نہ کر رہے۔ میرے بھائیوں، ایک دوسرے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پر اور مومنوں کو خصوصاً واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو، تمہیں اللہ اور اس کے رسول اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہارے لیے زندگی بخش ہو، یعنی تمہاری زندگی کو فائدہ پہنچائے، اس چیز کی طرف تم آؤ اور ایمان لے آؤ۔ اس آیت کریمہ کے علاوہ بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جہاں کہا اللہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، اللہ پر ایمان لاؤ، رسول کی باتوں کو تسلیم کرو، رسول کی باتوں کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو غلط نہ کرو۔ ہم رسول کی اطاعت بھی کر رہے ہیں، غیبوں کے میلے اور ٹھیلے میں شامل بھی ہو رہے ہیں، ہم نے اپنے اعمال کو برباد کر رہا ہے۔ یاد رکھنا ہوگا، ہم نے اپنے یقین